بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا دلہن کے پاؤں کو دھو کر جو پانی بچتا ہے اس کو گھر میں چھڑکنے سے کیا خیر و برکت ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ یہ کون نادان انسان ہے جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور دماغ میں سے سوال آتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، نہ تو اس کا، میں پہلے آپ کو کلیئر بتا دوں کہ نہ تو اس چیز کا آپ کو حدیث مبارکہ میں نظر آئے گا، نہ ہی قرآن پاک میں نظر آئے گا، نہ ہی آپ کو بزرگوں سے ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ ہی آپ کو اس کے متعلق بزرگوں سے ملے گا کہ دلہن کے پاؤں کو دھو کر جو پانی بچتا ہے وہ پانی چھڑکنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، میں مثال ایسے دیتی ہوں کہ عام معصوم نادان انسان کو وہ مثال سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو، قرآن پاک کتنی عظیم مبارک کتاب ہے، وہ کتاب جو اللہ نے بذات خود فرمایا ہے اس میں سب کچھ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے وہ کتنی عظیم کتاب ہے، اس میں ہر لفظ کتنا عظیم اور کتنا مبارک اور کتنا شفا والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کتنی عظیم ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا ہے اور جو عمل کیے ہیں، سب کچھ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں نہیں بھی چھڑکتا نا، صرف اور صرف قرآن پاک کی چند آیتیں بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس سے بھی گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ صرف اور صرف قرآن پاک کھول کر آیتیں پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر میں نہیں بھی چھڑکو گے نا، تو بھی صرف اور صرف پڑھ لینا ہی، اللہ کی کتاب کے لفظوں کو پڑھ لینا ہی کافی ہے خیر و برکت کے لیے۔ اور حدیث مبارکہ، جو شخص گھر میں تعلیم کرتا ہے، جو شخص تعلیم کا حلقہ بٹھاتا ہے گھر میں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہو، چاہے وہ مرد اور عورت دونوں ہو، جیسے فیملی ہوتی ہے نا، جیسے بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، ساتھ بیٹھ کے حلقہ بنا لیا اور حدیث کا دورہ چالو کر لیا، حدیث مبارکہ پڑھی، حدیث ایک دوسرے کو سنائی پڑھی، اس سے بھی گھر میں خوب خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن پاک کی آیتیں اور حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے، ان دونوں کے مد مقابل آپ نے ایک عورت کے دھلا ہوا پانی، پاؤں کا پانی جو کہ میلا ہے، جو کہ گندا ہے، آپ نے اس کو مد مقابل آ کے کھڑا کر دیا قرآن اور حدیث کے کہ یہ پاؤں گھر میں چھڑکنے سے، اس پانی کو گھر میں چھڑکنے سے خیر و برکت ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ چاہے وہ دلہن جو گھر میں داخل ہوئی ہے، جس کا آپ نے پاؤں دھویا ہے، چاہے وہ اندر سے منافق ہو، دیکھو ہم مسلمان ہیں لیکن اس چیز کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی کہ میں مومن ہوں۔ مومن بننا آسان نہیں ہے، تقوی ہونا ضروری ہے، اور ہمارے اندر تقوی ہے کیا؟ نہیں ہے ہمارے اندر تقوی۔ ہر چیز میں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی ہم پہ کوئی بیماری آئی نہیں، کوئی تکلیف آئی نہیں، کوئی پریشانی آئی نہیں، ہم کیا کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم شکوہ شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تکلیف پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے کوئی مصلحت رکھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے عذاب سے، بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہو، مجھے سمجھانے کے لیے، مجھے سنبھلنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہوں کہ میں استغفار کروں اس کے ذریعے۔ ہمیں بچے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں، تو ہم مومن تو نہیں ہوئے نا، صرف اور صرف ہم نام کے مسلمان ہوئے۔ تو مجھے بتاؤ، جو دلہن گھر کے اندر داخل ہوئی ہے، کیا آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مومن ہے؟ کیا وہ بزرگ ہے؟ کہ وہ پیرنی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی دوست ہے؟ نہیں نا۔ ہو سکتا ہے وہ جو دلہن داخل ہوئی ہو گھر میں، اندر سے، اپنے دل سے وہ منافق ہو، دل میں کیا ہو؟ بغض ہو، کینہ ہو، کیا معلوم وہ بہت زیادہ بخیل ہو جو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند۔ دیکھو، ہمیں کسی کے بارے میں نہیں پتا۔ جو شخص، اگر وہ دلہن آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے اور وہ منافق ہے یا بخیل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، بخیل لوگ، آپ اس کا پانی، اس بخیل عورت کا پاؤں کا دھلا ہوا پانی جو میلا گندا ہو گیا ہے، آپ اس کو گھر میں چھڑک رہے ہو یہ سوچ کر کہ اس سے خیر و برکت ہوگی۔ عقل
عقل ہوش کے ناخن لینا چاہیے انسان کو. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اب حدیثیں پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو اور قرآن کا ترجمہ پڑھو. دیکھو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں کسی مصیبت میں کسی پریشان میں پڑ جاتی ہوں نا, یہ کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے کوئی راہ دکھ رہی نہیں ہوتی, یا مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر لی لیکن اس کے باوجود بھی میں جو ہے نا کشمکش میں رہتی ہوں. تو کیا ہوتا ہے نا, میری والدہ بھی ایسا کرتی ہیں, تو مجھے اپنے والدہ سے یہ سیکھنے کو ملا. تو میری والدہ کیا کرتی ہیں نا, تو قرآن پاک پہلے میری والدہ درود شریف پڑھتی ہیں, اس کے بعد قرآن پاک کو ایسے ہی کھول لیتی, رینڈم, کوئی بھی ایسا نہیں کہ مجھے یہ سپارہ کھولنا ہے یا مجھے یہ والی سورت کھولی, نہیں, ایسے رینڈملی قرآن پاک کھولتی ہے کہ اپنے دل میں پہلے دعا کرتی ہے, اللہ پاک میرے اندر میرے دل میں جو پریشانی, جو ہلچل, جو کشمکش ہو رہی ہے, جو سوالات میرے دل و دماغ میں ہیں اور مجھے اس کے جواب نہیں ملے, تو مجھے اس کا جواب دے. تو جیسے وہ کتاب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں نا, تو اور قرآن پاک کا ترجمہ جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہمیں اس سوالوں کا سارے جوابات مل جاتے ہیں قرآن پاک سے ہی. مجھے کسی مفتی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا نہیں ہے کہ مجھے مفتی کی ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نہیں, مفتی کی بھی بہت ضرورت ہے, عالموں کی بھی ضرورت ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بھور میں پھنس جاتے ہیں, تو ہمیں کوئی راہ ہموار نظر نہیں آتی. تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی ایک بہت خوبصورت معجزاتی کتاب ہے, کتاب اللہ, قرآن شریف. اس کو آپ اللہ تعالیٰ کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, درود شریف پڑھو, اس کے بعد آپ قرآن پاک کھولو اور اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جتنے بھی کشمکش ہوں گے, سوالات ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کا جواب آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے. اب یہ نہ میں سنوں کہ نہ دلہن کے گھر میں آئے تو اس کا پاؤں دھو, اور جو پانی میلا کچیلا ہو اس کو گھر میں خیر و برکت کے لیے چھڑک دو, نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کچھ بدعت ہے اور بہت ہی گندی اور بہت ہی خراب بدعت ہے. گھر میں اگر میلا پانی ہو تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں تاکہ پاکیزگی ہو. پاکیزگی کیا ہے, نفس ایمان ہے, ہم اس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گھر کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک دلہن, ایک عورت کے پاؤں کو دھو, اس کا پانی, گندا پانی اس کو گھر میں چھڑکو, گندگی کرو گھر کے اندر. عقل ہے یار, کوئی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.